وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حیض کیا ہوتا ہے اور اس کے احکام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے تفسیر میں اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کہہ دو وہ گندگی ہے، سو تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو اور نزدیک نہ ہو ان کی جب تک پاک نہ ہو جائیں، یعنی ان کے ساتھ جمع نہ کرو، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، یعنی قبل میں جمع کرو، دبر میں نہیں۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی، صفائی و ستھرائی حاصل کرنے والوں کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل میں آیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے۔ حدیث نمبر 294۔ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی، صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بے ہی کنگھا کیا کرتی تھی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عربا نے فرمایا میری نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ اس لیے مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے، آپ اپنا سر مبارک قریب کرتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرائی سے کنگھا کر دیتی، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔ ابو وائل اپنی خادمہ کو حیض کی حالت میں ابو رزین کے پاس بھیجتے تو اور وہاں ان کے یہاں سے قرآن مجید جزدان میں لپٹا ہوا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور میں چادر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی۔ انہوں نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، حالانکہ دونوں جنبی ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے، پس میں آزار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے طرف کرتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیتی۔ آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزار باندھنے کا حکم دے دیتے، باوجود حیض کی زیادتی کے پھر بدن سے بدن ملاتے۔ آپ نے کہا تم میں سے ایسا کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو؟ اس حدیث کے مطابق خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کیے، یہاں بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ پہلے آزار باندھ
لیتی اور سفیان نے شیبانی سے اس کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقلمند اور تجربے کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارے دین اور ہمارے عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جمعے کے لیے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ امام عطیہ نے فرمایا، ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی عید کے دن باہر نکالیں، بس وہ مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی اور دعا کرتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے ابو سفیان نے بیان کیا کہ ہر کل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی نامہ کو طلب کیا اور اسے پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور ایک کتاب والو ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول مسلمون تک عطا نے جابر کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حج میں حیض آ گیا ہے، تو آپ نے تمام مناسک پورے کیے سوا بیت اللہ کے طواف کے، اور آپ نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، اور حکم نے کہا، میں جنبے ہونے کے باوجود ذبح کرتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ذبح پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہمارے زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ جب ہم مقام شرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں، اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً آیا کرتا تھا آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب اندازہ کے مطابق وہ دن گزر جائے تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا ہے تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑے پر بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھی اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشدد اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی۔ اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا، تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتے تشدد ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھی۔ بعض امہات المومنین نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھی، اور اوپر والی روایت میں انہی کا ذکر ہے۔
ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے۔ جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال دیتے اور پھر اسے ناخن سے مسل دیتے۔ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کا حکم تھا۔ ان دونوں میں نے سرما لگاتے نہ خوشبو اور نہ عصب۔ یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا بھی استعمال نہیں کرتی تھی، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کثرت اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور یہ کہ عورت کیسے غسل کرے اور مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر خون لگی ہوئی جگہوں پر اسے پھیرے۔ آپ انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اس خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیلیا کر۔ انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، فرمایا کہ اس سے پانی حاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنے چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھا کر اور عمرے کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کیا، اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ ہم نے ذوالحج کا چاند دیکھتے ہی نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں ہدی ساتھ نہ لاتا تو میں بھی ہی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ہی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطلب شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب اصبح کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں تنیم میں گئی اور وہاں سے اپنے عمرے کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ تنیم حد حرم سے قریب 3 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقت ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مضغت ہو گیا ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مونس، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی، بس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پر ہم مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ہی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف
عمرہ کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کیا۔ پھر میں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرے کی اور تنیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ڈبیا بھیجتی تھی جس میں کرسف ہوتا، اس میں زردی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جلدی نہ کرو یہاں تک کہ صاف سفیدی دیکھ لو، اس سے ان کی مراد حیض سے پاکی ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صاحبزادی کو معلوم ہوا کہ عورتیں رات کی تاریکی میں چراغ منگا کر پاکی ہونے کو دیکھتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں ایسا نہیں کرتی تھی، انہوں نے عورتوں کو اس کام کو معیوب سمجھا۔ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مطلب پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ اور جابر بن عبداللہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حائضہ نماز چھوڑ دے۔ جس زمانے میں ہم پاک رہتی ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اس زمانے کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یا عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتی اور میں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ ہم اپنی کنواری جوان بچوں کو عیدگاہ جانے سے روکتے تھے۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا جن کی شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور مریضوں کی خبر گیری بھی کرتی تھی۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اس سے بھی اڑا دے، پھر وہ خیر کی مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اس مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہاں ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ کیوں نہیں جائیں؟ اور حیض و حمل سے متعلق جب کہ حیض آنا ممکن ہو تو عورتوں کے بیان کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ان کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے
وہ اسے چھپائیں، لہٰذا جس طرح یہ بیان قابل تسلیم ہوگا اس طرح حیض کے متعلق بھی ان کا بیان مانا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور قاضی شرعی سے منقول ہے کہ اگر عورت کے گھرانے کا کوئی آدمی گواہی دے اور وہ دیندار بھی ہی ہو کہ یہ عورت ایک مہینے میں 3 مرتبہ حائضہ ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اور عطا بن ابی ربیعہ نے کہا کہ عورت کے حیض کے دن اتنے ہی قابل تسلیم ہوگے جتنے پہلے اس کی عادت کے تحت ہوتے تھے، یعنی طلاق وغیرہ سے پہلے۔ ابراہیم نخعی نے بھی یہی کہا، اور عطا نے کہا کہ حیض کم سے کم 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک ہو سکتا ہے۔ معتمر اپنے والد سلیمان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن سیرین سے ایک ایسی عورت کے متعلق پوچھا جو اپنی عادت کے مطابق حیض آ جانے کے 5 دن بعد خون دیکھتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں اس کا زیادہ علم رکھتی ہیں۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دنوں میں نماز چھوڑ دیا کر جن میں اسے بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کرو۔ ہم زرد اور مٹیالی رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا 7 سال تک مستحضہ رہی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے۔ پس ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ اور تو نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو حائضہ کے لیے، جبکہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو۔ رخصت ہے کہ وہ گھر جائیں اور طواف وداع کے لیے نہ رکی رہیں۔ اسی بغیر طواف وداع کے جانا نہیں چاہیے۔ پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غسل کرے اور نماز پڑھے، اگرچہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو، اور اس کا شوہر نماز کے لیے اس کے پاس آئے، کیونکہ وہ نماز سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون